بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين. نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، اور جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اسلام انسانی مشکلات کا حل ہے، جس کی آج یہ 9ویں مجلس ہے. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزوں پر گفتگو کی ہے، اور یہ 2 آخری مجلسیں جس میں ہم انہی چیزوں سے متعلق جو اس سے پہلے بیان ہوئی ہیں تاکہ ہمارا مقصد
اور ہماری عزاداری دونوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں قبول ہو جائیں۔ ان حالات میں کہ تمام چیزیں آج کی الیکٹرانک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، خدا ان سب کی خدمات کو قبول کرے۔ اور ان تمام خدمات کا اصل ہدف اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کریں اور اپنی نسل کی پرورش اس طرح کریں کہ ہمارا امام ہم سے اور ہماری نسل سے راضی، اور ہماری نسل امام کی نصرت کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے پروردگار جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے، اس کی اتباع کی، اور ہم نے رسول خدا کی پیروی کی، اور ہمارا نام شاہدین یعنی گواہی دینے والوں میں تحریر کر دے۔ دعوت تبلیغ اور ہدایت و رہبری کے مقام پر فائز ہونے اور انصار اللہ کا مقام حاصل کرنے کے بعد شاہدین میں شمار کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جس مقام کا ایک لازمی امر ہے، یعنی جو امت کی ہدایت و رہبری کی ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ اس امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے کا مجاز ہوتا ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے، جو ایک عظیم منصب ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بھی ذکر ہوا ہے کہ کون لوگ امت وسط ہیں، یعنی کون لوگ ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ شخص اچھا تھا، یہ گروہ اچھا تھا، یہ قبیلہ اچھا تھا اور یہ برا تھا، یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک نے ان کو یہ اختیار دیا ہے اور ان کے صدقے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں، بہت سارے پروگرام، کوئی مخالفت میں بنا رہا ہے، کوئی موافقت میں بنا رہا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اسلام کو پھر اسی منزل پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں اسلام کو دو حصوں میں بٹتا نظر آ رہا تھا۔ بیچ میں ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے ان پر بہت کوشش کی کہ امت مسلمہ متحد ہو، ایک ساتھ کھڑی رہے، لیکن پھر آج کے دور میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر امت مسلمہ کو توڑنے کا اور الگ الگ کرنے کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ، بہت ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان ایجنسیوں کو، ان لوگوں کو ان چیزوں کا خطرہ ہے کہ اگر امت مسلمہ جمع ہو گئی تو پھر یزید جیسے لوگ جو موجود ہیں ان کی حکومتوں کا کیا ہوگا، ان کی دکانوں کا کیا ہوگا، ان کے پروگراموں کا کیا ہوگا، کیونکہ جب لوگ متحد ہوں گے، اسلام پر چلیں گے تو وہ حکومت میں بھی اسلام چاہیں گے، وہ قانونی طور پر بھی اسلام چاہیں گے، اور وہ آج کے حکمرانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں اتنے آگے جا رہے ہیں کہ ان کو اسلام کے قوانین کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ایام عزا، ماہ محرم، ماہ سفر اور ربیع الاول کے 8 دن تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہ کہوں کہ تمام محبان اہل بیت کے لیے، اور خاص طور پہ محبان امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان ایام میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جو ذلت اور گمراہی کے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ماہ محرم میں جہاں محبان ایکٹیو ہوتے ہیں، محبان اپنے کام میں لگتے ہیں، وہاں دشمنان بھی کام سے لگ جاتے ہیں، اور
ذکر اہل بیت کرنے والوں کے درمیان میں چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے نا اتفاقی ہو جائے، کچھ فسادات ہو جائیں، ذکر میں کچھ کمی ہو جائے، کہیں پر بھی وہ باز نہیں آتے ہیں۔ جیسے شیطان ہر وقت ایکٹیو ہے تو شیطان کے مرید بھی ہر وقت عزاداری کے حوالے سے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عزاداری کو کم کر دیں۔ لیکن الحمدللہ جس پروگرام کا مالک اللہ ہو، جس کی حفاظت کرنے والا خدا ہو، اس کو یہ چند شیاطین روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کربلا کا پیغام اسلام کا پیغام ہے، اور گویا اسلام ہی وہ دین، وہ مذہب ہے کہ جسے اللہ پسند کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی اکثر تلاوت کی جاتی ہے، اور میں بھی کئی مرتبہ اس کی تلاوت کر چکا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ، سب سے بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اسلام کی وجہ سے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ایک مستحکم چھت ہے جس کے نیچے آنے والا محفوظ ہے۔ اسلام ایک مستحکم زمین ہے جس پر کھڑے ہونے والا مسلمان محفوظ ہے۔ اسلام ایک مستحکم دائرہ ہے، ایک محل ہے، ایک قلعہ ہے، ایک بطور اگزامپل اس کے اندر آنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر داخلے کا جو راستہ ہے، یعنی جو دروازہ ہے، جو مین گیٹ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جیسے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ خدا کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ کبھی مٹی کے سامنے، کبھی لوہے کے سامنے، کبھی پتھر کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، کبھی پانی کے سامنے جھکا ہوا تھا، سجدہ ریز تھا۔ جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کی یہ ساری مشکلات حل ہو گئیں اور اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ اور جب خالق کو پہچان لیا، یہاں آ گیا، تو اب اس کی ایک مشکل اور یہ تھی کہ وہ خالق کے بھیجے ہوئے رہنما کو بھی پہچانے۔ جب اس کو رہنما کی پہچان ہوئی تو اس نے کہا محمد رسول اللہ، کہ ہمارے رہنما، ہمارا رہبر جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ رسول ہے۔ اس رسول نے جب ذمہ داریوں کو تقسیم کیا تو سب سے پہلے ذمہ داری امام علی علیہ السلام کو میدان غدیر میں دی کہ آج سے جو ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں، اب اس کے بعد ساری ذمہ داریاں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ بلا کسی فاصلے کے، اسی لیے ہم لوگ کلمے پڑھتے ہیں بلا فصل، یعنی رسول کے اور امام علی علیہ السلام کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، رسول اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام۔ اب دین جو آیا ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوا، جو قوانین آئے، قرآن مجید آیا، اور پیغمبر سے ڈائریکٹ جو منتقل ہوا امام علی علیہ السلام کے پاس، امام حسن علیہ السلام کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے پاس، یعنی اسی لیے بلا فصل خلیفہ ہیں، بلا فصل امام ہیں، بلا فصل رہنما ہیں، بلا فصل ہمارے لیڈر ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے لیڈروں کو پہچانیں، دین اسلام کے رہنماؤں کو پہچانیں، تاکہ آج ہمیں رہنما اور لیڈر پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ اور لیڈر پہچاننے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کافی ہے، جو اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بیعت کا سوال آیا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی، یہ نہیں کہا حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا، کہا مجھ جیسے جتنے لوگ بھی آئیں گے اور تجھ جیسے جتنے آتے رہیں گے تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، تجھ سے نفرت کریں گے، اس کام سے نفرت کریں جو تو کام کر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں دنیا بڑی تیزی سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے دنیا، ہر روز ایک نیا مقام حاصل کرتی ہے، لیکن مذہبی طور پر مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا دنیا حاصل کر رہے ہیں اتنا ہی ہم دین میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا بیلنس دونوں برابر ہونا چاہیے۔ جتنا ہم اس دنیا میں امتحان دے آزمائش سے گزریں گے
اتنا ہی یہ ہمارا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میں آسان سی مثال دوں کہ جب دنیا میں جاتے ہیں ہم لوگ کہیں کام کرنے کے لیے، تو کام کرنے کے بعد جو ہمیں پیسہ حاصل ہوتا ہے اس پیسے سے ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں کہ جس سے مثلا کھانا خریدیں گے جس سے ہمارا بدن مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو جائے۔ ہم سونا خریدتے ہیں تاکہ ہمارے فیملی اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ گھر خریدتے ہیں تاکہ ہمارے فیملی، ہمارے بچے وہ اسٹرانگ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں۔ جتنے ہی زیادہ سامان ہم خریدتے چلے جاتے ہیں خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، اور جتنی چیزیں ہمارے پاس کم ہوتی ہیں انسان اتنا ہی خود کو کمزور سمجھتا ہے۔ یہ گھر کب حاصل ہوا، یہ سونا کب حاصل ہوا، یہ چاندی کب حاصل ہوئی، یہ گاڑی کب حاصل ہوئی، یہ بینک بیلنس کب حاصل ہوا؟ کہاں محنت کرنے کے بعد، یا مزدوری کی، یا بزنس کیا، یا نوکری کی۔ وہ الگ الگ نوکریاں، الگ الگ بزنس ہیں، کہیں وہاں ہم نے محنت کی تو اس سے حاصل شدہ مال سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں، ملی ہیں۔ آسان سی بات ہو گئی ہے۔ جس طرح ہم نے اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے، اس گھر کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، اس گھر کے تمام فرنیچر کو حاصل کرنے کے لیے، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے غذا حاصل کرنے کے لیے کہیں جا کے محنت کی ہے، اس محنت کے عوض میں ہم نے یہ ساری چیزیں لی ہیں، خریدی ہیں، ہمیں فری میں نہیں ملی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہم کو آخرت کے لیے اسٹرانگ ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ اب وہ بھی کیسے مضبوط ہوں گے؟ جس طرح ہم نے یہاں محنت کی ہے اس گھر کو بنانے کے لیے، اسی طریقے سے اس گھر میں ہمیں محنت کرنا ہوگی اس گھر کو بنانے کے لیے، تاکہ ہم وہاں پر بھی اسٹرانگ ہوں، مضبوط ہوں۔ اسٹرانگ و مضبوط کس کو کہتے ہیں؟ جیسے متقین ہوں، مومنین میں شمار ہوں، صالحین میں شمار ہوں، صدیقین میں شمار ہوں، شہداء میں شمار ہوں، تو یہ لوگ جو ہیں وہاں اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں۔ کتنے مضبوط ہیں؟ مثلا آپ کے گھر کوئی مہمان آیا یا کوئی رشتہ دار آیا، کچھ پریشان حال ہے، آپ کو 10-20 ہزار روپے دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یا اور زیادہ اسٹرانگ ہے 1,00,000-2 لاکھ دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بالکل قیامت کے دن متقین، مومنین، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کو بھی وہاں اختیار ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تم کیا دے سکتے ہو؟ پروردگار اسے تم معاف کر دے اور میں اپنے گھروں میں سے اسے ایک گھر دے سکتا ہوں، جنت میں اسے بھی بھیج دے۔ تو ہم جب اس طرح دنیا میں اسٹرانگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو ہمارا عمل، ہمارا کام اللہ کے لیے ہو، ہمارا فعل اللہ کے لیے ہو، ہماری تمام ایکٹیویٹی اللہ کے لیے، اس میں اللہ شریک ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کریں، یعنی اس کام کو میں جو شروع کر رہا ہوں اللہ کے راضی کرنے کے لیے، جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہمارا اصل ہدف کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یہ سارے کام کرنے کے بعد، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے عزاداری کی ہے، ہم حج کو بھی گئے، ہم زیارت کو، یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ رزلٹ کیا چاہتے ہیں؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سب؟ تو جواب میں ایک ہی چیز ملتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو قرآن پڑھا اس سے اللہ راضی ہو گیا، میں نے جو نماز پڑھی اس سے اللہ راضی ہو گیا، میں نے جو حج کیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، میں جو زیارت کے لیے گیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، میں نے جو عزاداری کی ہے، مجلسیں کی ہیں، ماتم کیے ہیں، جو میں نے انجمنوں میں گیا ہوں، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ اور اگر راضی ہو گیا تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں مثلا چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، اور عورتیں کے ہاتھ میں مثلا سونے کا لاکٹ ہے یا انگوٹھی ہے، یہ سونا آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے؟ کیا کان سے نکل کے سیدھا آپ کے پاس آ گیا یا اس کان سے کہیں اور گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں اس کان میں تلاش کرنے والے جو انجینئرز تھے انہوں نے پتھر کو الگ کیا، مٹی کو الگ کیا، سونا الگ کیا، اسے پگھلایا گیا، اسے سانچے میں ڈالا گیا، اسے پکایا گیا، اسے گلایا گیا، اس سے کچرا نکالا گیا، صاف ستھرا کر کے پالش کر کے آپ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ڈائریکٹ تو نہیں آیا کہ وہاں سے نکلا اور آپ نے ہاتھ میں پہن لیا، نہیں۔ اس ہاتھ میں پہننے کے لیے سونے کو کتنی مشکلات سے، چاندی کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر پالش کی گئی، چمکنے لگا۔ اب آپ انگوٹھی میں جب پہنتے ہیں، انگلیوں میں پہننے کے بعد، گلے میں پہننے کے بعد، کانوں میں پہننے کے بعد، سر پہ سجانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے۔ اب وہ کیا ڈائریکٹ آ گیا ہے؟ نہیں،
بالکل اسی سونے کی طریقے سے ہم اپنے اولاد کی پرورش کریں کہ جس دنیا میں ہیں یہ سمجھ لیں ایک مٹی کا ایک گناہوں کا ڈھیر ہے، اس ڈھیر میں سے ہمیں نکال کے اس کو ڈھالنا ہے، اس کو گلا کے ایک اچھا انسان بنا کے، اس کو اچھا انسان بنانے کے بعد میں آل محمد کے قریب اسے لے جانا ہے تاکہ اس منزل پر یہ پہنچ جائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو کہیں یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارا فیملی ممبر ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم نے جناب سلمان کے لیے کہا۔ تو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ جو سارے کام ہم کر رہے ہیں ہمارے قبول ہو گئے؟ تو ہم یہ غور کریں، جب ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے گناہ کم ہو گئے ہیں یا گناہ ختم ہو گئے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، ہم اللہ کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہمارا قدم اللہ کی طرف بڑھ گیا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، اور روزہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ کچھ پریشانیاں ہیں، شیطان زیادہ گھیر رہا ہے، شیطان زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے، تو روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں انسان اپنے لیے حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے، تو اللہ کی قربت کا زیادہ بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ ہم نے رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم سے حرام اور حلال میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے حرام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہم نے حلال کو زیادہ قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ہم خود غور کریں۔ یہ نشاندہی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ مولانا صاحب کرنے نہیں آئیں گے، یا کوئی دوسرا آ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ آج آپ مومن ہو گئے، نہیں، یہ خود ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ جب روزہ رکھا تو حرام اور حلال میں فرق ہو گیا، ہم نے حرام چھوڑ دیا اور حلال کا دامن پکڑے رہے، تو ہم سمجھیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ ہم نے حج کیا، حج جب کرنے جا رہے تھے تو ہم خدا کے زیادہ قریب نہیں تھے، گناہوں سے زیادہ بچتے نہیں تھے، حرام حلال میں زیادہ فرق نہیں کرتے تھے، لیکن جب ہم حج کے لیے گئے، خانہ خدا میں پہنچے، ہم نے اللہ کے قربت کو حاصل کیا، اب وہ سارے گناہ ہم نے ترک کر دیے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں تھیں، ہم نے سچ کا راستہ اختیار کر لیا، گناہوں کو ترک کر دیا، پکے نمازی ہو گئے، نماز شب پڑھنے لگے، اب جھوٹ ہمارے منہ سے نکلتا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ اس کا برعکس دیکھتے چلے جائیے گا، ہم نے نماز پڑھی، گناہ نہیں چھوٹے، تو یہ نماز قبول نہیں ہے۔ ہم نے روزے رکھے، حرام اور حلال میں فرق نہیں کیا، تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہے۔ ہم حج کو گئے لیکن حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو ہماری حج قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کے ہاں جاتے ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ ایک زیارت کا جو ثواب ہے وہ 70 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ 70 مقبول حج، یعنی وہ ایسے حج 70 جو اللہ قبول کر لے، ایک زیارت پر یہ ثواب ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے بعد وہ انسان کیسا ہو جائے؟ اگر وہ اپنے زمانے کا حر تھا تو وہاں جا کے اصلی حر بن جائے، یعنی وہ بہت گناہ کرتا تھا، غلط راستے پر ہو گیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قریب جانے کے بعد حر جیسا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لانے میں جو گناہ کیا تھا، امام کے پاس جب گیا تو کیسے گیا، کس طرح گیا؟ اپنے مجلسوں میں سنا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، ہم امام حسین علیہ السلام سے کیسے سامنا کریں گے؟ تو ہم بھی جائیں وہاں پر جب تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کے جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ رسی سے نہ باندھیں لیکن اپنے اصول میں باندھ لیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے اصول سے یہ ہاتھ آگے نہیں جائیں گے۔ اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کے اوپر وہ چیز اب باندھ لیں، امام حسین علیہ السلام کے اوپر پٹی باندھ لیں، یعنی اب یہ آنکھیں اصول حسین کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گی۔ تو یقیناً وہ نوجوان جو زیارت پر جاتے ہیں تو وہ اصلی حر بن کے واپس آئیں گے۔ پھر وہ ہمارے اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے خانوادے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے گھر کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور خود اپنی ذات کا بارگاہ الہی میں، بارگاہ اہدیت میں نذرانہ یہ پیش کریں گے کہ پروردگار عالم
جس طرح تو نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے خانوادے میں ایک آئیڈیل بن جاؤں گا، میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں کے سامنے کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اسی طرح سچا رہوں گا جس طرح امام حسین علیہ السلام سچوں کو دوست رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا یہی فرق۔ اب یہ بننے کے بعد یہ نوجوان جو وہاں سے تربیت حاصل کر کے آیا، جو اب بن گیا ہے، تو اس کو باقی بھی رہنا ہے، باقی رہنا ہے تاکہ شیطان دوبارہ حملہ نہ کر دے، شیطان دوبارہ گمراہ نہ کر دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے خود کو جوڑے رکھے، اور اپنے علاقے کے عالم سے، علماء سے، جو بھی اس کے علاقے میں ہیں، خود کے لیے ایک درس کا انتظام کرے کہ ہم کو ایسے درس دیں کہ ہم راہ حسین سے جدا نہ ہو جائیں، ورنہ ہم زیارت کر کے آئیں اور ہم نے خود کو اتنا سنبھال لیا ہے، اور سنبھالنے کے بعد جس طریقے سے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دیجئے کہ بیماری دوبارہ نہ آئے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نسخہ دے رہا ہوں یہ 6 مہینے تک کا ہے، 6 مہینے میں آپ بیچ میں آتے رہیے گا اور چیک اپ کراتے رہیے گا تاکہ یہ بیماری دوبارہ اٹیک نہ کر جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم جب پاک و پاکیزہ ہو گئے ہیں، ہم نے گناہوں سے اپنے دامن کو سمیٹ لیا ہے، ہم جب گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایسے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک ایسے حکیم کی ضرورت ہے جو ہمیں بیچ بیچ میں ڈوز دیتا رہے، ہمیں سمجھاتا رہے، اور ہم اپنی پرابلمز، اپنی پریشانیاں، اپنی دقتیں اس سے بیان کرتے رہیں، اس سے درس حاصل کرتے رہیں، ہم ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، ان آیات کو پڑھتے رہیں، ان دعاؤں کو حفظ کرتے رہیں، ان آیات کو حفظ کرتے رہیں، جس سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے۔ اب جب یہ پروڈکٹ تیار ہو جائے گا تو پھر اس پروڈکٹ میں جب کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ امام جو پردہ غیب میں ہیں وہ ایسے نوجوانوں کا منتظر ہے کہ جب یہ نوجوان آمادہ ہو جائیں گے اور یہ اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اب خدا اس امام کو بھیجے گا، جاؤ تمہارے چاہنے والے، تمہارے سپاہی تیار ہیں، اب تمہیں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جب تک یہ پروڈکٹ آمادہ نہیں ہوتا، جب تک یہ تیار نہیں ہوتے، اس وقت امام کا آنا مشکل ہے، نہیں آئیں گے۔ ہم امام کو یقین دلائیں، ہم امام کو بتائیں اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنی نیکی کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی اولاد کے ذریعے سے امام کو یقین دلائیں کہ مولا ہم آپ کے منتظر ہیں، مولا آپ آئیے، ہم اپنی جان آپ پر قربان کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے، اپنی اولاد قربان کریں گے۔ اب یقین جانیے کہ جس مال کا خمس نہیں نکلا ہے، کیا وہ مال مولا قبول کریں گے؟ پاکیزہ مال پہلے سے تیار رہے، یہ نہیں کہ جب امام آئیں گے تبھی اکٹھا نکال دیں گے، تب تک دل پتھر ہو چکا ہوگا، تب تک دل کے لیے وہ آیت منسوب ہو چکی ہوگی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ دل بیمار ہو گیا ہے اور ہم نے اس بیماری میں اضافہ کر دیا، اس بیماری کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ یا ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم الی آخر، ایسا نہ ہو ہم ان آیات کے ذیل میں آ جائیں، بلکہ ہمارا حال تو ہونا چاہیے کہ اللہ اگر ہمارا نام لکھے تو متقین کی فہرست میں لکھے۔ ہم امام علی علیہ السلام کے اس لقب کو یاد کرتے، امام المتقین، متقیوں کے امام، تو پھر ہم دیکھیں وہ ہمارے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہم متقین کی فہرست میں ہیں تو وہی ہمارے امام ہیں، لیکن ہم متقین کی فہرست میں ہیں ہی نہیں تو ہمارے امام کہاں ہے؟ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، لیکن ہم تو متقین کی فہرست میں نہیں ہیں، وہ صالحین کے امام ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر صالحین زمین پر نہ ہوتے، متقین نہ ہوتے، پرہیزگار نہ ہوتے تو اللہ اس دنیا کو فنا کر دیتا، آل محمد کی وجہ سے دنیا باقی ہے،
ان کے چاہنے والے بھی بہت موجود ہیں، لیکن ان چاہنے والوں کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی نسل میں، اپنے خانوادے میں، اپنے دوستوں میں ایک اس تحریک کو پیدا کریں جو تحریک کربلا ہے، جو انسانی مشکلات ہیں ان مشکلات کو اسلام کے حوالے سے حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ حل اسلام کے پاس ہے۔ اگر ایک کافر ہے اس کے کفر کا حل اسلام کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے کفر کا حل نکل آیا، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اسے مومنین اور متقین کی فہرست میں جانا ہے۔ تو پھر اب اس کے اندر آنے کے بعد، اس دائرے میں آنے کے بعد وہ اپنے ایک ایک عمل کو تولے، ایک ایک عمل پر نظر رکھے۔ جہاں شیطان سے نفرت کرنی ہے وہیں اپنی عبادات انجام بھی دینی ہے۔ صرف خالی نفرت کر رہا ہے، شیطان کو بھگا رہا ہے، شیطان کو بھگا رہا ہے، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، شیطان بھاگ جائے، مردود ہے، نالائق ہے، کمینہ ہے، بدبخت ہے، بھاگ جائے بھاگ جائے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، ہم بھگاتے چلے جا رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے ہیں، ماہ رمضان میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزے کو چھوڑے دے رہے ہیں، تو کیا شیطان بھاگ گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں بھاگ جا، لیکن وہ بھاگ نہیں رہا ہے، نہ ہم بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ان تمام پروگراموں کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل، آنے والے جوان، آنے والے بچے، وہ ان کے اندر ایک غضب کی تحریک پیدا کر دیں تاکہ وہ اپنے امام کے دیوانے بن جائیں، امام کا انتظار ایسے کریں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ بہت بھوکا ہو اور اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر کربلا ایسے بھر دیں، اسلام ایسے بھر دیں کہ وہ اپنے امام کا بے قراری سے انتظار کریں، بے چینی سے انتظار کریں، انتظار میں ان کو نیند نہ آئے، انتظار میں ان کو کھانا اچھا نہ لگے، انتظار میں ان کو لباس اچھا نہ لگے، انتظار میں ان کو کچھ دوسرا کام پسند ہی نہ آئے، صرف اس لیے کہ ہمارا امام جلدی آ جائے، بس ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ غضب کی تحریک ان کے اندر پیدا کرنا ہوگی، اور یہ تحریکیں صرف کہنے سے پیدا نہیں ہوں گی کہ ہم نے کہہ دیا اور ہم نے چند چیزیں اور تھوڑی سی چیزیں کر لی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے 5 گولیاں دی تھی، آپ نے 2 آج کھلائیں، 2 کل کھلائیں اور 2 پرسوں کھلائیں، اور 1 بچی پھر اس کے بعد کھلا دی، کیا مرض دور ہو جائے گا؟ کوئی نہیں، 5 ایک ہی ٹائم کھانا ہے، پھر 5 ایک ٹائم کھانا ہے، پھر 5 ایک ٹائم کھانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ٹائم کے جو خوراک ہے وہ 5 دن تک دے رہے ہیں، اس سے مرض ختم نہیں ہو رہا ہے اور مرض مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں فسادات بڑھ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بھائی بھائی میں نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، یہی وجہ ہے 50 سال میاں بیوی ساتھ گزارنے کے بعد طلاقیں ہو جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنی خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر رہا ہے۔ تو ہماری ایک جو تحریک ہے، ہماری جو کوشش ہے، وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہر روز کے لیے ہے۔ ہم محرم میں بیدار ہوتے ہیں، رمضان میں بیدار ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ مخصوص ایام ہیں ان میں بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر روز ہمیں، ہر روز دن کے ہر حصے میں ہماری نظروں کے سامنے واقعہ کربلا ہونا چاہیے، ہماری نظروں کے سامنے احکام اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے خیالات میں نظام اسلامی ہونا چاہیے۔ ہم حزب الہی کا حصہ اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہوں، ورنہ حزب شیطان تو ہمیں گھیر کے لے جاتا ہے۔ ہم حزب الہی میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا حزب شیطان میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ کربلا میں دونوں ہی چیزیں موجود تھیں۔ حزب شیطان یزید کے ساتھ ہے، پورا لشکر موجود ہے، حزب الہی میں چند لوگ ہیں، وہ چند ہی لوگ کیوں ہیں؟ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہمارا امام چند لوگوں کے ساتھ نہ آئے،
ہماری پوری نسل امام کے ساتھ جائے، ہماری اولاد امام کے ساتھ جائے، اولاد کے اولاد تمام یہ پوری پیڑھیاں امام کے ساتھ جائیں، اس پر ہم کوشش کریں۔ اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، صرف ماہ محرم میں بیدار ہو، اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے، بچے اپنے کام میں لگ گئے، بیٹیاں اپنے کام میں لگ گئی، بیٹے اپنے کام میں لگ گئے، رشتہ داروں سے اب ہم دھیرے دھیرے پھر ماہ محرم آئے گا، ہمارے ماہ محرم آنے سے ہمارے گھر میں پتائی ہوگی، چونا ہوگا اور امام باڑہ سجا جائے گا، سب بس اتنا ہی نہیں۔ ہم اپنے امام کو یہ نہ کہیں امام اب امام باڑہ سجا ہے آپ آئیے، اور اب امام باڑہ ہم نے بڑھا دیا آپ چلے جائیے۔ ہمارا دل امام باڑہ بنے، ہمارا بچہ امام باڑہ بنے، ہمارا کلیجہ امام باڑہ، ہمارے دماغ امام باڑہ بنے، نہ کہ چند دیواریں گھیرنے کے بعد ہم نے کہا امام باڑہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس دل میں امام حسین علیہ السلام رہیں۔ جب اس دل میں امام حسین علیہ السلام رہیں گے، جیسا کہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے گھروں میں جو امام باڑہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو رہنے کی ایک جگہ دی ہے، اور جب ہم نے امام حسین علیہ السلام کو گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے تو اس گھر میں رہنے کا طریقہ بدل جانا چاہیے۔ اب اس گھر میں رہنے کا طریقہ وہی ہو جو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں، یا تو امام حسین علیہ السلام کو سب سے بڑا مانے کہ جو سب سے بڑا کہے گا اسی پر عمل ہوگا گھر میں، یا پھر ہم نے خالی بٹھایا، ایک معاذ اللہ استغفر اللہ کرایہ دار لائے تھے، وہ کرایہ دار رہ رہا ہے، ہم اس سے کرایہ کیا لے رہے ہیں کہ آپ یہ ہماری حاجت پوری کر دیجئے، ہمیں بیٹا دے دیجئے، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں نوکری چاہیے، ہم ایک علم چڑھائیں گے، ایک تابوت بنائیں گے، ایک چادر چڑھائیں گے، ہم خالی اس میں بس۔ لیکن اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کو گھر میں جگہ دی ہے، یا یہ کہیں امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا گھر ہمیں دیا تھا اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے رہنے کی بھی جگہ بنائی ہے، تو پھر اس گھر کا نظام امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس گھر میں اب گانے نہیں بچلنا چاہیے، اس گھر میں اب ویسے تو ہر گھر میں جہاں امام باڑہ نہیں وہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے بنایا میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس گھر کا نظام اب اس گھر میں گالیاں نہیں دینا چاہیے، اب اس گھر میں نماز قضا نہیں ہونا چاہیے، چھوڑنے کی تو بڑی بات رہی ہے، اس گھر کی نمازیں چھوٹنا نہیں چاہیے، قضا کرنے کی بڑی بات ہے کہ قضا ہی نہیں ہونا چاہیے، نماز شب پڑھی جانا چاہیے، وہاں جو بھی باتیں ہوں دین اسلام کی باتیں ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم وہاں امام باڑہ 10 دن سجاتے ہیں، اس کے بعد بڑھا دیتے ہیں، پھر اپنی اصلی اس پر آ جاتے ہیں، روش پر، کہ جیسا ہوتا تھا ویسے ہونے نہیں۔ یہی ہماری بھول ہے، ہم یہیں سے چوک کر گئے ہیں۔ ہمارے بچے یہ سمجھنے لگے کہ یعنی ہمیں 10 دن نیک رہنا، اس کے بعد پھر ہم اپنے جیسے تھے ویسے ہی ہو جائے، نہیں، ہم کو ہمیشہ نیک رہنا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہماری فیملی میں، ہمارے دوستوں میں ایک میسج یہی جانا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں جس طرح جناب ابراہیم نے چاہا تھا کہ جب اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا تو سوال کر لیا، پروردگار یہ عہدہ جو تو نے دیا ہے ہماری نسل میں رہے گا؟ کیا ہمیں یہ اللہ سے نہیں کہنا چاہیے، پروردگار تو نے جو آل محمد کی محبت پہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تو نے صراط مستقیم عطا کیا ہے، کہ ہماری نسل میں بھی رہے گا؟ تو جواب جو جناب ابراہیم کے لیے تھا وہی جواب ہمارے لیے ہے، لا ینال عہد الظالمین، اگر تمہاری نسل میں ظالم ہے تو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم اپنی نسل کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ بندوبست تو کریں، کچھ اس کا روڈ میپ تیار تو کریں، کچھ اس کا نقشہ بنائے تو، کہ بس ہم نے کہہ دیا اور ہو جائے گا، پروردگار ہمارا کام کر دے بس ہو گیا۔ نہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا پڑے گی، اور جو قوم جد و جہد کی عادی ہوتی ہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے، اس قوم کو اللہ پھر مدد دیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام کی ہم پابندی کریں، ان اصولوں کی پابندی کریں جو خدا چاہتا ہے، اور ہم دنیا کے لیے جتنے عزادار ہیں دنیا کے لیے آئیڈیل بنیں۔ عزادار آئیڈیل ہیں، عزاداری تو ایک پروگرام ہے، ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، عزادار آئیڈیل ہوں اس تحریک کا۔ ہمارے عزادار بچے بچیاں مرد عورت ہر آئیڈیل بنے۔ دوسری قوم کی عورتیں دیکھیں تو اپنی بچیوں سے کہیں کہ ایسی بننا تم، اگر دوسرے قوم کے نوجوان دیکھیں تم کو تو کہیں اپنے بچوں سے کہ دیکھو ایسے جوان تم بننا۔
ہمیں آئیڈیل دنیا کے لیے بننا. اور یہ آئیڈیل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے تقریباً ہر مجلس میں یہی کہا ہے کہ ہم کربلا کو آئیڈیل بنائیں. ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہیں اور اس پر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, ایک ایک پوائنٹ پر ڈسکس کرنا چاہیے. پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں جیسا میں نے پچھلی مجلس میں دہرایا, ہم ہفتے میں اپنے گھر میں ایک دن معین کریں کہ ایک دن اسلامک ٹاپک پر ہم سب بحث کریں گے, گفتگو کریں گے. اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ کے کتابیں معین کریں, اپنے علاقے کے عالم کے پاس جا کے کچھ سوالات لائیں, ان کے حل تلاش کریں, گھر میں آ کے ڈسکس کریں کہ کربلا کے واقعے میں بچوں کا کیا کیریکٹر تھا. بچوں کو وہ سوالات دیں کہ بھئی تم کو اس سوال کا جواب تمہیں لانا ہے. جوانوں کے سوال دیں کہ تمہیں کربلا میں جوانوں کے کیا کردار رہا ہے. جو ہمارے گھر میں بوڑھے ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ بھئی کربلا کے بوڑھوں کا, بزرگوں کا کیا حال تھا, ان کا کیا کیریکٹر رہا ہے, ان کو کیا کردار رہا ہے اسلام کے حوالے سے. جو عورتیں ہیں, ہر ایک کو الگ الگ ٹاپک ہر روز اس پر گفتگو کی جائے. جس طرح ہم ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور بنا الحمد پڑھے نماز مکمل نہیں ہے, اسی طریقے سے ہمارے ہر عمل میں کربلا شامل ہونا چاہیے. بنا کربلا کو شامل کیے ہمارا کوئی عمل مکمل نہیں ہو سکتا ہے, کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک دن معین کریں اور اس دن کو ہم اسلام کے لیے رکھیں کہ آج ہمیں گھر میں اسلامک ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے. کیونکہ کربلا ایک عظیم پیغام ہے اور اسلام اس کربلا کی جڑ ہے, بنیاد ہے جس پر یہ عمارت کھڑی ہے. جس عمارت میں جوانوں کے خون, عورتوں کی چادر, گلے کی رسیاں شامل ہیں. جیسے جیسے عزاداری کے ایام کم ہوتے ہیں, عزاداروں کے دلوں میں ایک دھڑکن بڑھ جاتی ہے, غم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کیوں غم نہ بڑھے؟ جیسے جیسے ایام گزرے ہیں ان اسیروں پر ظلم بڑھتے چلے گئے. کربلا میں جوانوں کو, بزرگوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے کے بعد ظالموں نے ان کے گھروں میں آگ لگائی, خیام میں آگ لگا دی. ظلم اتنا زیادہ کیا کہ کتنے چھوٹے بچے ظالموں کی تلوار کا نشانہ بنے. کتنے ہی بچے بے کجاوا اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے. اور جب بازاروں سے, کوفے کے بازار میں جب ان کو لے جایا جا رہا تھا, لوگ بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں دیتے تھے, روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے. جب لوگوں کی حرکتیں بند نہ ہوئی, جناب ام کلثوم نے پکار کے کہا, اے کوفی ہو, تم جانتے نہیں ہو کیا ہم آل محمد ہیں, ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. ان بازاروں سے ہوتے ہوئے ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا کہ ان قیدیوں کا اور ان سروں کا کیا کروں. اس نے کہا شام کی طرف بھیج دو. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو یقیناً پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں, خون جاری ہوگا. جیسا کہ امام سجاد خون کے آنسو رویا کرتے. بعض شہر کے لوگوں نے, بعض گاؤں کے لوگوں نے منع کیا کہ ہمارے گاؤں سے قافلہ نہ گزارنا. بعض نے حملہ کیا تو یہ قیدیوں کو لے کے دوڑتے تھے تو نہ جانے کتنے بچے راستے میں گر جاتے تھے. جب شام پہنچا ہے قافلہ, شیخ المحدثین شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شام کے قریب قافلہ پہنچا, رسول زادیوں میں سے جناب ام کلثوم شمر ملعون کے پاس آئی. کہا, شمر, ان سروں کو جو شہداء کے سر ہیں
ہمارے درمیان سے ہٹا کے ان کو آگے آگے کر دے، تاکہ لوگوں کی نظریں ان سروں پہ رہیں اور کم سے کم لوگ ہم کو دیکھ سکیں۔ اور ایک حاجت اور ہے کہ ہم کو ایسے راستے سے لے جا جہاں تماشائی بہت کم ہو۔ ملعون نے بی بی کی اس بات کو سنا تو ہو، لیکن اس کا برعکس کیا، جدھر تماشائی زیادہ تھے ادھر سے ان کو گزارا، اور جو سر شہداء آگے آگے تھے ان کو درمیان میں لایا، تاکہ ان کے سروں کو ان کی طرف دیکھنے والے لوگ زیادہ ہو۔ جب یزید کو خبر یہ ملی کہ قافلہ قیدیوں کا دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس نے اجازت نہیں دی اور کہا باہر رکے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 72 گھنٹے۔ جب کسی سے امام سجاد نے پوچھا ہمیں کیوں کھڑا کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ ابھی یا جناب زینب نے پوچھا کہ ہمیں یہاں باہر کیوں کھڑا کیا گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ علی کی بیٹی کو اب برداشت نہ ہوا، بیویوں کو بلایا، کہا آؤ ہم بد دعا کریں گے۔ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سر حسین میں آنسو تھے۔ سوال کیا بھیا ابھی تک تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، آپ نے اکبر کا جنازہ اٹھایا آپ نہیں روئے، آپ قاسم کو لے کے آئے آپ نہیں روئے۔ کہا بہن بد دعا نہ کرنا ہے، نانا کی امت ہے۔ جب دربار یزید میں داخلہ ہوا، مورخین لکھتے ہیں قیدیوں کے لباس اتنے خستہ ہو چکے تھے، اور جناب زینب کو بیویوں نے اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ یزید ملعون پوچھتا ہے یہ جو عورتوں کے درمیان میں خاتون ہے یہ کون ہے؟ بیویوں نے جواب نہیں دیا، لیکن شمر ملعون نے تازیانہ لہرایا اور بتایا کہ جو درمیان میں ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ سامنے سے بیویوں کو ہٹایا جائے، میں زینب سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شمر ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھا، بیویوں کو ہٹانا چاہا لیکن بیویاں نہیں ہٹی، اور ایک بیوی سامنے کھڑی رہی، اور جب اس نے چاہا کہ اس بی بی فضہ کو تازیانے مارے، یزید ملعون کے پیچھے جو حبشی غلام کھڑے تھے، جناب فضہ نے ان کو مخاطب کیا، اے حبشیوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ان حبشیوں کو جب مخاطب کیا کہ تمہاری شہزادی کو اس بھرے دربار میں تازیانے مارے جائیں، ان حبشیوں نے تلوار لی اور یزید سے کہا شمر کو روک دے۔ بس علی کی بیٹی کا دل بھر آیا، کربلا کا رخ کیا ہے بھیا عباس، ایک کنیز کے چاہنے والے تو موجود ہیں، لیکن تمہاری بہن اس دربار میں شام میں تنہا ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا بیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحوم و مرحومات کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداری امام حسین علیہ السلام اور عزاداروں کی ہر جہت سے حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين